بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت یقیناً ایک ہر طرف ایک چیلنج ہے، ایک مختلف اس وبا کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف خوف بھی ہیں، مختلف لوگ بیماری کا شکار بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسی سچویشن کہ جس کے اندر پوری انسانیت مبتلا ہے، اس کے اندر انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے خیر کی توقع کے ساتھ ساتھ اپنے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ میں سے اگر کوئی بھی اس کا شکار ہے، اللہ رب العزت اسے جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی وجہ سے، اللہ رب العزت ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جملہ پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، ایک مرتبہ پھر تقریباً 3 مہینے رہ گئے ہیں مور اور لیس، اور یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنا شروع کر دے کہ اے الہ العالمین، تیرا کرم، تیرا فضل، پچھلے سال بھی تو نے ایون 2 بڑی مشکلات تھیں، اس کے باوجود تو نے ہمیں رمضان المبارک کی بہار نصیب فرمائی۔ اس وقت بھی دنیا مختلف وباؤں اور مختلف چیلنج کا سامنا کر رہی ہے، میرے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے۔ زندگی کی گھڑیاں جو تو نے اب تک نصیب فرما رکھی ہیں، ان میں رمضان المبارک تک مزید برکتیں عطا فرما دے کہ ہم زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر خیر و عافیت کے ساتھ، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھیں، اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو مالا مال کر لیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس وقت ہم اس حوالے سے بہت ساری بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل آغاز کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے دوران، اور پھر مختلف چیزوں کی انسان کوشش بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ ایک عادت سیٹ نہیں ہوئی ہوتی نا، تو پھر اس تھوڑے سے وقت کے اندر ابھی عادتوں کو سیٹ کرتے کرتے ہی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، پھر کچھ معمول بننا شروع ہو جاتے ہیں تو دوسرا عشرہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ پھر انسان وہ عید کی تیاریوں کے اندر اور دیگر امور کے اندر بھی ساتھ ساتھ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اگر ابھی سے ایک روٹین اپنی کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہوگا کہ ہم رمضان المبارک سے قبل ہی اچھے طریقے کے ساتھ اس کے لیے تیار ہوں گے، اور خاص طور پر ان حالات کے اندر دیکھیں انسان گھر کے اندر موجود ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں بہت سارے احباب کہ جی اب گھر کے اندر ہیں تو اب کیا کریں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو کچھ کرنے کے لیے اپنے معمول کو سیٹ اگر انسان اس طرح سے کر لے، ٹھیک ہے آپ دیگر اپنی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، آپ اپنے سوشل سائٹ سے مختلف آپ چلیں ان کو بھی وزٹ کر لیتے ہیں، کچھ دیکھ لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، اور کچھ اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ بھی وقت بتا لیتے ہیں، کچھ آرام کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی بہت سارا وقت انسان کے پاس باقی رہتا ہے۔ تو اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ابھی سے کچھ لوگ ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو قرآن حکیم ختم کیا ہی جاتا ہے، مگر اس سے قبل ہم نے ختم قرآن انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا مختلف ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں 100 بندے ایسے چاہیے، ہمیں 200 بندے، 500 بندے ایسے چاہیے جو اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ جتنے بھی پورے یورپ سے ہمیں دیکھتے ہیں، آپ برطانیہ کے مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ ہم مل کے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کریں، مل کے اپنے لیے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ایک بھرپور اہتمام کریں کہ اگر ان حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے تو ہم اس کے لیے اچھی طرح سے تیار ہوں، اور اس کے لیے بہترین تیاری ہمارے ساتھ ہمارے زندگی کے اندر ابھی سے اس کا آغاز ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کم سے کم تو 100 بندے وہ ایسے ہوں، بے شک وہ اپنا نام بھی لکھوا دیں،
کہ جی اور اپنا جو ایک ارادہ ہے وہ بھی ساتھ شروع کر دیں گے جی بالکل ہم بھی اس کار خیر کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ہم سارے مل کے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ارادہ ہمارا کیا ہونا چاہیے ناظرین کرام کہ ہم اس سے قبل اپنا ایک قرآن حکیم کا ایک دور مکمل کر رہے ہیں۔ ہر روز اگر آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ ایک تعداد مقرر کرنا، دیکھیں یقیناً انسان اکیلے میں بھی پڑھتا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو میں ایک اجتماعی کی بات کر رہا ہوں اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک مشن کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یو ہیو دا موٹیو آئی وانٹ ٹو ریڈ، آئی ہیو ٹو ریڈ بیکاز we all are going to complete the Quran Sharif before the month of Ramadan. So it is the great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, a great opportunity for all of us. So اس کو ہم اس طرح سے یوٹیلائز کریں گے بھائی جب باقی لوگ کوئی وہ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، شریک ہو جاتی ہوں، اور ہم سارے انشاءاللہ رمضان المبارک سے قبل اپنا اپنا قرآن شریف وہ ختم بھی کر لیں، اور ایک اجتماعی دعا بھی ہم یہیں اسلام چینل اردو پہ کر لیں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں گے کہ الہ العالمین رمضان المبارک سے قبل تو نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے، فضل فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم خاص طور پر وہ اس رمضان المبارک کی تیاری کی نیت سے اس کے مکمل کیا ہے۔ اے الہ العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خیر و برکت کی اور رحمتوں کا ایک ذریعہ بنا دینا۔ ناظرین کرام قرآن حکیم ایک ایسی لاریب کتاب ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے، اللہ رب العزت کا ایک کلام ہے، اور اس کا یہ خوبصورت پیغام ہم سب کے نام ہے۔ تو انسان کی اگر قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی ہو جائے، قرآن حکیم کے ساتھ محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ حبل اللہ یہی قرآن حکیم ہے۔ تو اس کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر کہ جب وقت بھی ہے اور اس کو ہم بہت ساری چیزوں میں یوٹیلائز کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یار اب اور کیا کروں، اب تو بوریت ہو رہی ہے، there is nothing to do، there is a lot to do. Let us complete the Quran Sharif inshallah before the month of Ramadan. So اگر ہم ابھی سے یہ ارادہ کر لیتے ہیں اپنے اپنا کہ ہم نے انشاءاللہ ابھی سے اپنا ایک گول سیٹ کر دینا ہے کہ میں ہر روز اتنے پیجز اس کے پڑھوں گا، ہر روز اتنے رکوع پڑھ لیا کروں گا، ہر روز اتنے رکوع پڑھ لیا کروں گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک موٹیویشن بھی ہوگی، اور مل کے ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کو اپنا اپنا، یعنی اگر 100 بندے بھی اس وقت آپ اس وقت ماشاءاللہ پورے یورپ کے اندر، برطانیہ بھر کے اندر اسے دیکھ رہے ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں بڑی بات ہو کہ ہزارہ لوگ اس کے اندر اپنے اپنے طور پہ ہوں، اور کم سے کم اگر 100 بندے بھی وہ ہوں کہ جو ایک طرح سے اپنا اس کے اندر ارادہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اپنا نام لکھوا دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی اس کے اندر انشاءاللہ شامل بھی ہونا ہے، اور ہم سارے مل کے اس کو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اس کے بارے پروگریس بھی بتاتے رہیں گے کہ جی الحمدللہ ہم نے اتنے سپارے کر لیے ہیں، اس کو اتنا یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، تو یہ ایک موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنے گا، اور خیر و برکت کا ایک عظیم انشاءاللہ ہمارے لیے سامان بھی ہوگا۔ قرآن حکیم ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کی سماعت پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مانا گھروں کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے چیلنجز زندگی کے اندر، بہت سارے معاملات کے اندر ہم پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ رحمت و برکت کی کمی ہوتی ہے، اور رحمت و برکتوں کے حصول کے لیے قرآن حکیم ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو پوری توجہ کے ساتھ، اجزو انکساری کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اس کو سنو، پوری توجہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تاکہ تم پہ رحمتوں کا نزول ہو۔ تو اگر قرآن حکیم کو سننے سے، توجہ کے ساتھ سننے سے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو اس کی تلاوت کر رہا ہوگا اس پر اس کی رحمتوں برکتوں کا نزول کس قدر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، اس سے گھر آباد رہا کرتے ہیں۔ تو جب سننے پر اتنا اجر ہے، پڑھنے کا اجر، پڑھنے کی برکتیں وہ کس قدر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ روز حشر لوگوں کی مختلف صفیں ہوں گی، اس کے اندر صائمین کی صف ہوگی، روزے داروں کی صف ہوگی،
اس کے اندر عبادت گزاروں کی صف ہوگی، حجاج کی صف ہوگی، وہاں پہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو مختلف طرح کے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی الگ صفیں ہوں گی، کہیں پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے، کہیں پہ چوریاں کرنے والے ہوں گے، کسی لائن کے اندر دل دکھانے والے ہوں گے، لوگوں کے حقوق مارنے والے ہوں گے. ان تمام صفوں میں سے ایک خاص صف ایسی ہوگی کہ جسے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. روز حشر یہ مختلف صفیں ہیں، ان صفوں میں سے اللہ رب العزت قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ لوگوں سے ارشاد فرمائے گا کہ تم ان صفوں سے نکل کر جبریل امین علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کی صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ. اس قدر اس کی برکتیں ہیں. اور پھر ناظرین کرام، قرآن حکیم کی محبت، اس کی تلاوت، اس کی برکات وہ اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ، یہ برکتیں اس کو روز حشر کے اندر بھی، یعنی تمام وہ صفیں لوگ کو مختلف جو انعامات ہیں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا قرآن حکیم کے اندر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف نیکیوں کا ایک تذکرہ فرمایا ہے، ان کی برکتوں کا ذکر کیا ہے. تو قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ایسی ممتاز چیز ملتی ہے کہ جو اور کسی دوسری نیکی کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گی. ارشاد فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. یہ شان صرف اور صرف صاحب قرآن کو اللہ رب العزت روز حشر عطا فرمائے گا. اب احادیث کے مجموعہ کو دیکھیے، اس کے اندر یہ ایک امتیازی شان حامل قرآن، صاحب قرآن کے حوالے سے بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت اسے ارشاد فرمائے گا اے قرآن حکیم کو پڑھنے والے، اے قرآن حکیم سے محبت کرنے والے، اے قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، اے قرآن حکیم کو سمجھنے والے، اے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو دنیا کے اندر قائم رکھنے والے، ارتقی، یہ تیرے سامنے جنت کی منزلیں ہیں، تو ان جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا، ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا جا، اور ان درجات کو بلند سے بلند درجات کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا. آخری جہاں پر تیری آیت کا اختتام ہوگا وہ تیری منزل اور وہ تیرا مقام ہوگا. اور پھر جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان کا سلسلہ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال یا نیکیوں کا سلسلہ تو جاری نہیں رہتا. جو صدقات جاریہ ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اعمال itself آپ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو آپ قائم نہیں رکھ پاتے. لیکن قرآن حکیم کی نیکی اور قرآن حکیم کی تلاوت ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ اس کی تلاوت کا اجر اللہ رب العزت وہاں پر بھی عطا فرما رہا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، کہ اللہ رب العزت اپنے خاص کرم، اپنے خاص فضل، اپنے خاص انعام فرماتے ہوئے اس شخص کو وہاں پر بھی ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما رہا ہوگا. سو یہ بہت بڑی سعادت ہے، قرآن حکیم کے ساتھ محبت، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہے. دیکھیں اس کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی بڑی بڑی برکتیں، ایک جیسے یہ ہمارے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور ہم مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے اس کلام کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی کام کرتا ہوں لیکن کوئی رزق کے دروازے نہیں کھلتے، بڑی مشکلات ہیں، فاقہ ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، معاملات کے اندر، کام کاج کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ وہ کروں تو رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں. بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اور میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بتایا بھی ہے. جس نے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کیا اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں ان کو عطا فرما. تو چونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا عمل، تو یقیناً اس کی بڑی برکات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ اپنے کام کاج کے ساتھ یقیناً محنت کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کہہ لیا کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہل خانہ کو سلام کہہ لیجئے. اور اگر کبھی کوئی گھر کے اندر نہ ہو
تو فسلم علیہ، تو مجھ پر سلام بھیج دیا کرے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم. کتنی دیر لگی؟ فیو سیکنڈز. آپ نے گھر کا دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، سورہ اخلاص پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ عمل بتایا جو افلاس اور غربت اور فاقہ کی شکایت لے کر آئے تھے. انہوں نے اس عمل کو جاری کیا. کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی اب کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کی برکت سے میری غربت، میری فاقہ اور میرے افلاس کے اندر تو کمی واقع ہوئی ہی، اس کی برکت سے تو میرے پڑوسیوں کو بھی اللہ رب العزت نے رزق کی برکتیں اور رزق کے اندر فراوانیاں نصیب فرما دی. تو اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کی اتنی برکات ہیں. سورہ ملک آپ رات کو تلاوت کرتے ہیں، فرمایا یہ بندے کے لیے روز حشر شفاعت کا ذریعہ بنے گی، قبر کے اندر نور کا ذریعہ بنے گی. آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے فضائل برکات وہ موجود ہیں. سورہ رحمان کتنے ہی مریض اور خاص طور بڑے بڑے مرضوں اس کے اندر وہ اس کی تلاوت اور اس کی سماعت کو معمول بناتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے شفائیں عطا فرماتا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جو تلاوت کر رہے ہوں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک سے قبل ایک تو یہ اپنا معمول بنائیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے ایک قرآن شریف ہم نے مکمل کرنا ہے، اور ہم سارے اس کے اندر اپنا اپنا ایک ارادہ کر لیں. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایون کال کر کے آپ اپنا یہ ارادہ اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر انسان کا دل و دماغ اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے. ورنہ ہاں کریں گے دیکھیں گے تو پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ انشاءاللہ ایک ارادہ بنائیں گے تو اس کی مزید ایک موٹیویشن بھی اور اس کے اندر آپ کو ایک استقامت کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ ایک پہلو ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا پہلے سے الحمدللہ معمول ہے. اب میں سے کتنے ماشاءاللہ ایسے ہمارے بزرگ ہیں، خواتین ہیں اور اسی طرح سے نوجوان ہیں کہ جو ماشاءاللہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں. اب آپ ایک قدم اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے ایک تو ہے نا پورے قرآن حکیم کو سمجھنا، پورے قرآن حکیم کی عربی لغت کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا اس کی فہم کے ساتھ. یقیناً وہ بھی کوئی اتنی ناممکن چیز نہیں ہے. آپ کوشش جاری رکھیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. لیکن خاص طور پر قرآن حکیم کے اندر تقریباً 89 مرتبہ خاص طور پہ آپ کے لیے ایک پیغام اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ مجھے آپ کو مخاطب کیا ہے. جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان صاحبان ایمان کو اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ خاص طور پر یاد فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں مختلف خطابات ہیں. کہیں پر ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، کہیں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو خطاب فرمایا. کہیں پر اہل کتاب کو خاص طور پر ارشاد فرمایا. کہیں پر جو کفر و شرک کرتے ہیں انہیں بطور خاص خطاب فرمایا. یہ جو 89 یعنی 90 بھی پورا نہیں ہے، 89 مرتبہ خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اور اس کے اندر بھی بہت سارے احکامات وہ بار بار ذکر فرمائے. کوشش یہ کریں کہ ان 89 احکامات کو، ان 89 تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے، مجھے آپ کو ہمیں مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ کیا ہے، اور اس کے اندر مجھے کیا سمجھنا چاہیے، کس طرح سے اس کو اپنانا چاہیے، کس طرح سے اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. جیسے دیکھیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے اہل ایمان کو خطاب ارشاد فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ رب العزت کی توحید تو دل کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب رسول نہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ محبت بھی دل کے اندر جاگزین نہ ہو جائے. تو پہلا جو خطاب ہے وہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے، اور اسی کا جو آخری سلسلہ ہے جو 28ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے جا کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو. انسان سے خطا ہوتی ہے، وہ سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس خطا کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد پھر بھی اس سے خطا ہو جائے، پھر بھی اس سے لغزش ہو جائے، وہ پھر صدقے دل کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنی بخشش اور مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے. اسی طرح سے یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کے خطابات ہیں، کہیں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دیکھیں یہ ایک ایک بات، اس کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں، جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت تو الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اب ہماری یہ آرزو ہو، یہ کوشش ہو کہ اس رمضان المبارک میں نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ میرے لیے جو خطاب ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور ان میں سے کون سی چیزیں کم سے کم انہیں میں اپنی زندگی کے اندر مزید شامل کر سکتا ہوں، مزید ان کو آگے بڑھا سکتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچی بات کیا کرو، سیدھی سچی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ پاک تمہارے کام خود بخود ٹھیک کرتا رہے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا. کہیں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اپنی کمپنی کو، اپنی فرینڈشپ کو، as they say a man is known by the company he keeps. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہی کافی نہیں ہوتا ہے، انسان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ نیکی کے عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے، مگر وہ اپنی کمپنی کو چینج نہیں کرتا. وہی مسخرہ بازی، وہی لوگ جو دین سے غافل، دنیا کے معاملات کے اندر پڑے ہوئے، خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اس کی تعلیمات سے، ان کی تعلیمات سے غافل، ایسے لوگوں نے مجھے فرمایا جو سچے لوگ ہیں، جو دین سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور یہ دیکھتے رہو، نظر رکھو، جسے اپنے کاروبار پہ نظر رکھتے ہو، لانگ ٹرم بزنس پلانز، شارٹ ٹرم بزنس پلانز. اسی طرح فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی یاد رکھو کہ کل اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو، کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. تو اس لیے اس رمضان المبارک سے قبل پھر انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی احباب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جی اب ہم نے گھروں کے اندر بھی موجود ہیں، اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی سے یہ نیت کر لیں اور اپنا ایک معمول سیٹ کر لیں کہ میں نے ہر روز اتنا قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے. اور میں اپنا آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسانی کے ساتھ آپ رمضان المبارک سے قبل اپنے قرآن حکیم کو مکمل بھی کر لیں گے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہیں پر اس حسین اردو بھائی کی اجتماعی دعا بھی اس حوالے سے کر لیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی اور اپنے جو آف سپرنگ ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا اللہ رب العزت سے خیر و برکت کی انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے کریں. اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کی محبت نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے.